عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دن سال میں ایک بار ملتا ہے۔ آج عید الفطر ہے اور اس دن کو یوم الرحمہ بھی کہتے ہیں، یعنی رحمت والا دن۔ اسی دن اللہ رب العزت نے جنت کو پیدا فرمایا۔ خاموشی سے سن رہے، سبحان اللہ بولو۔ جس دن مومنوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہو، اس دن کا نام عید الفطر ہے۔ اسی دن اللہ نے عید الفطر کے دن اللہ نے جنت کو بنایا۔ اسی دن اللہ نے درخت طبا پیدا فرمایا۔ اسی دن اللہ نے مدھو مکھیوں کو شہد بنانے کا الہام عطا کیا۔ اسی دن اللہ نے شہد بنانے کا الہام پیدا کیا۔ اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی پر منتخب فرمایا۔ اسی دن اللہ نے فرعون کے جادوگروں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اسی دن کی 17 تاریخ کو جنگ احد ہوئی، جس میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اسی دن کے 25 سے اور آخری مہینے کی جو تاریخ ہے، اللہ نے قوم عاد کے لیے یہ دن منحوس قرار کر دیے، اور انہی دنوں میں اللہ نے قوم عاد کو غرق کر دیا تھا۔ یعنی ظالم، ظلم کرنے والا، گناہ کرنے والا، تکبر کرنے والا، اللہ نے عید الفطر یعنی شوال کے 25 تاریخ کے جو آخری دن ہے، انہی ایاموں میں، انہی تاریخوں میں اللہ رب العزت نے ظالموں کو برباد کر دیا تھا۔ میرے عزیزو، آپ نماز پڑھو، میرے عزیزو آپ جب ہاتھ اٹھاؤ اللہ کی بارگاہ میں تو دعا کرنا، مولا جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں، وہاں وہاں ظالموں پہ مولا کریم تو اپنا قہر و غضب نازل فرمانا۔ ہماری عید تو ہے، مگر فلسطینیوں سے پوچھو، بے گھر ہیں، ہمارے آگے پکوان ہوں گے، ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم انہیں دعا تو دے سکتے ہیں نا، دعا تو دے سکتے ہیں نا۔ دعاؤں میں یاد کرو، آج وہ بے گھر ہیں، ہزاروں لوگ گھروں سے بے گھر ہیں، ہزاروں عورتیں گھروں سے بے گھر ہیں، ہزاروں ننھے نونہال بچے اپنے ماں باپ سے جدا ہو گئے۔ قسم اللہ کی ان سے پوچھو جن کے مہینوں، آج 4-6 مہینے ہو گئے، ہانڈیاں نہیں چڑھی ہیں، مگر کس لیے جنگ کا سامنا کر رہے ہیں، کس لیے اپنی جانوں پر ظلم تشدد برداشت کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ آج جو سجدے ایمان والے اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، یہ سجدے برقرار رہے۔ ایمان والے جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ اللہ اکبر کی صدا قیامت تک سربلند اور سرفراز رہے۔ میرے عزیزوں، یہ مسجدیں جو ہے، انہیں بچانے کے لیے ہمارے عزیزوں نے، ہمارے پوروجوں نے بڑا محنتیں کی ہیں۔ ہم سوچتے ہیں صحاباؤں نے کیسا جذبہ دکھایا ہوگا، ہم سوچتے ہیں صحابیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے ڈٹے رہے ہوں گے۔ تو دیکھ لو فلسطین کا رخ کر کے اور اندازہ کر لو، آج ہزاروں بچے مر گئے، ہزاروں عورتیں مر گئی اور ہزاروں لوگ شہید ہو گئے، مگر وہ معافی مانگنے کو تیار نہیں، پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ کیوں تیار نہیں ہے؟ انہیں پتا ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ انہیں پتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہی اختیار میں ہے زندگی اور موت۔ تو میرے عزیزو، نماز پڑھو تو اللہ سے دعا بھی کرنا ان لوگوں کے لیے کہ مولا کریم ان کے جو دن آ رہے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب جاتا ہے، شیطان آزاد کر دیا جاتا ہے، جہنم کھول دی جاتی ہے۔ جس طریقے سے رمضان المبارک میں آپ نے ماحول بنایا عبادتوں کا، قرآن پاک کی تلاوت کا، اسی طریقے سے آپ لوگ اور دنوں میں بھی یہی معمول رکھو۔ کتنی رونقیں تھیں۔ آپ تھوڑا توجہ کر کے، دنیا سے تھوڑا ذہن ہٹا کے اس بات پر توجہ ایک بار کر کے دیکھو، 200 روپے کمانے والے کے بھی آپ کے 4-5 طریقے کے فروٹس رکھے ہوئے، 2-3 طریقے کے پکوان بنے ہوئے ہیں، صبح میں دودھ اور سحری ہے، افطاری میں جو ہے بہترین مزے اور لذیذ والی چیزیں ہیں۔ 200 روپے کمانے والے کے یہاں پھر اتنی برکت کیسے؟ رمضان المبارک میں اس کے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی، اس کے گھر میں مصلی بچھا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کے حضور جھک جھک کر عبادت ہو رہی تھی۔ تو پتہ یہ چلا برکتیں عبادت لاتی ہے۔ اللہ رب العزت کا قرآن پاک پڑھو گے، برکتیں گھر میں کب آئیں گے؟ پورا سال ہم فکر مندی میں گزارتے ہیں، تو ایک بار اس بات پر بھی توجہ کر لیں کہ رمضان میں اتنی برکت کیوں، رمضان میں اتنی جو ہے ماحول اچھا بہتر کیوں؟ اس لیے بہتر ہو جاتا ہے کہ گاؤں بستی علاقے پوری دنیا کے جہاں جہاں مسلمان ہیں، ہر ایک کے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، جس طریقے سے رمضان میں آپ نے بڑا محبتوں سے کام جیسے چھوڑے تھے، بڑا محبتوں سے جیسے مسجد کے لیے دوڑے تھے، ایسے ہی میرے عزیزوں دوڑ آیا کرو مسجد کی طرف۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج یہ جو عید کا دن ہے اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے، یہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کے صدقے میں ہمیں ملا ہے۔
پیارے حبیب کے صدقے میں ملا، اس نبی کے صدقے میں جس نے غار حرا میں رو رو کر اپنے امتیوں کو یاد رکھا تھا، جس نبی نے اپنے امتیوں کو نہ تو پیدا ہوتے بھولا، نہ دنیا پہ بھولا، نہ جاتے وقت بھولا، اور حضور کہہ رہے ہیں نہ میں اپنے امتیوں کو قیامت میں بھولوں گا۔ تو اس نبی پہ آج کچھ کرنا یا نہ کرنا، خوب خوب درود پاک ضرور پڑھ لینا، نبی آخر الزمان پہ خوب خوب درود پاک پڑھنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عید کا دن ہم لوگ بڑا خوشی اور مسرت سے ہم بہترین لباس زیب تن کرتے ہیں، بہترین کھانا پکواتے ہیں، بڑے بڑے امیروں بڑے بڑے رئیسوں سے ہم عیدیں ملنے جاتے ہیں، مگر دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے گھر کا پڑوس کا غریب، پڑوس کا گاؤں کا غریب بیٹھا رہتا ہے برابر میں، مگر میرے عزیزان ملت اسلامیہ ہم لوگوں کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اسے جا کر آج عید کے دن منا لیں۔ حج کو جاتے وقت تو بستی سے توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، ارے مدینہ جاتے وقت تو توبہ کر کے معافی مانگے گا، حضرت شب برات آئے گی تو شب برات کے دن سب سے معافی مانگے گا، کیونکہ اللہ رب العزت عبادتیں قبول نہیں کرتا۔ مگر جب عید کا دن آتا ہے تو اپنے اندر یہ گمان کر کے بیٹھا ہے آج میں نے ٹیبلیں لگا لی ہے، میں نے دسترخوان بچھا لیے ہیں، ہر غریب آئے گا میرے دسترخوان پر آئے گا، ہر غریب آئے گا مجھ سے عید ملنے آئے گا، بیٹھ کے کھول کر بیٹھ جاتے ہیں۔ قسم اللہ کی میرے عزیزوں، یہ تکبر کی گھڑی نہیں ہے، یہ وہ گھڑی ہے جو اس نبی آخر الزمان نے کہا ہے، اپنے ہاتھوں کو اتنا لمبا کر کے غریب اور مسکین کے سروں پر رکھ دینا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تمہارے ہاتھ غریبوں کے سروں پر ہوں گے، انشاءاللہ رحمت کبریا تمہارے سروں پر برسے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غریبوں کی دلجوئی کرو، مسکینوں کا ادب کرو، مسکینوں سے محبت کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مسجدوں کے باہر بیٹھ کر بھیک مانگتے ہیں، یہ وہ لوگ عیدگاہوں پر بیٹھ کر بھیک مانگتے ہیں۔ ہم نے نئے کپڑے پہنے، ذرا اپنی آنکھوں سے ان کے بھی چہرے دیکھ لو، یار یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی انسان ہے، اس نے نئے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ پتا کرو گے تو پتا چلے گا کسی بچے کے ماں نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے، عورت ہے تو کسی کا شوہر نہیں ہے، کوئی در یتیم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بہت سے غیرت مند لوگ ایسے ہیں جو گھر پر بیٹھ کر عید کے دن بھی فاقے سے گزارتے ہیں، اور ہم لوگ عیش و عشرت میں گزارتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دلوں کا بغض نکالو، محبت کی حسرتیں جگاؤ، آپس میں محبتیں پیدا کرو۔ یہ دن بار بار نہیں آتے، یہ دن بار بار نہیں آتے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غریبوں مسکینوں سے محبت کرنے کا پیغام دیا اور انعام بھی عطا کر دیا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں تم نے شفقت سے جس غریب کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، مجھے میرے کبریا کی قسم جتنے ہتھیلی کے نیچے تمہارے بال آئیں گے اللہ اتنے درجات تمہارے بلند کر دے گا، اتنی نیکیاں تمہیں عطا کرے گا۔ مگر میرے عزیزوں، آج ہمارا عالمیہ اللہ کا عید ہو گئی، دوسروں سے تو ملنے جا رہا ہے، بھائی بھائی سے ناراض ہے۔ کس بات کے لیے ناراض ہے؟ اسلام نے یہی ترغیب دی تھی، اسلام نے یہی پیغام دیے تھے، اسلام نے یہی تمہیں سکھایا تھا کہ تم عید کے دن بھی اپنوں سے نہ ملنا، عید کے دن بھی اپنے نفرتوں کو بلند و بالا رکھنا۔ میرے عزیزوں، دل کی کھڑکیاں کھولو، یہ بھائی ہمیشہ باقی نہیں رہتے، یہ عزیز ہمیشہ تمہارے بیچ نہیں رہتے، تمہارے چند منٹ کے غصے سے اللہ اکبر کوئی انسان اگر دنیا سے چلا جائے مکھی کی طرح تمام عمر ہاتھ مسلتا رہے گا، ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اپنی تھوڑے غصے کو، تھوڑے تکبر کو ڈاؤن کر کے، نیچا کر کے اپنے بھائی سے بے شرم بن کے چلا جا، اللہ بڑا نیکیاں عطا کرے گا۔ اگر تو اپنے جو ہے بھائی سے عید ملے گا، یہ مت سوچ میں بڑا ہوں وہ چھوٹا ہے، میں امیر ہوں وہ غریب ہے، وہ خود چل کے آ جائے، نہیں، یہ سوچ جو پہلے جائے گا اسے اللہ زیادہ پسند کرے گا، جو پہلے جائے گا اللہ اسے زیادہ پسند کرے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے غریبوں کا بھی خیال رکھو، ہزاروں سال کی عبادتیں کام نہیں آتی، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا بڑا کام آ جاتا ہے۔ ایک بندہ بڑا عبادت گزار بستی سے الگ کر کے خود کو اپنے ایک علاقے میں جنگل میں ایک جھوپڑی بنا کر اللہ کی عبادت مسلسل 40 سال تک کرتا رہا، اللہ کو ہر وقت یاد کرتا رہا، 40 سال تک نہ کسی انسان سے ملا، 40 سال تک نہ کوئی جو ہے تجارت کا ساز و سامان اکٹھا کیا، صرف اللہ رب العزت کی عبادت میں لگا رہا۔ 40 سال کے بعد جب کنڈی کھولی، جب باہر کا ماحول دیکھا، جیسے نکلا شیطان نے ایک عورت کی طرف اسے رجوع کرا کر اس عورت کی محبت میں ملوث کرا دیا۔ اللہ اکبر، عورت کی محبت میں ملوث ہو کر اس سے جو ہے زنا کر کے اس کی محبت میں سرشار ہو گیا۔ اللہ اکبر، 7 دن تک مسلسل وہ اس عورت کے ساتھ رہا۔ اس کے بعد 7 دن کے بعد اسے ہوش آیا، 40 سال تک عبادت کیا ہوں، 40 سال تک اللہ کو یاد کیا ہوں، اللہ اکبر 7 دن میں ساری زندگی برباد کر لی۔ خیال آیا پلٹ جا اللہ کی طرف، پلٹ جا اللہ کی طرف۔ اللہ اکبر، وہ ساری چیزیں چھوڑ کر کے پھر جنگل کی طرف نکلا اور سوچا پھر ایسی جگہ چلا جاؤں، نہ یہ بستی رہے، نہ علاقہ رہے، نہ جنگل رہے، نہ کریا رہے، الگ جا کر میں اپنی دنیا بسا کر اللہ کی حمد و ثنا میں پھر لگ جاؤں گا۔ اللہ اکبر، گیا تو ایک قافلہ ملا، وہاں قافلے میں کچھ لوگ
بیٹھے ہوئے تھے. وہاں ایک جگہ ایک مقام پڑا, ایک راہب جو ہے وہاں 12 مسکین بیٹھے ہوئے تھے. ان 12 مسکینوں کے برابر میں وہ بیٹھ گیا, 12 غریبوں کے برابر میں بیٹھ گیا. سامنے ایک چرچ تھا, چرچ کا راہب آیا کرتا تھا, ان 12 مسکینوں کو ایک ایک روٹی دے کر چلا جایا کرتا تھا. اللہ اکبر. اب 12 نہیں تھے, وہ بندہ بھی ان 12 میں شامل ہو گئے, اب 13 بن گئے. مگر راہب سمجھ رہا تھا یہ 12 ہی بیٹھے, 12 روٹی لے کر آیا, مسکینوں کو بانٹ دی, مگر ایک روٹی اسے بھی دے دی, اور ان میں سے جو 12 تھے ایک کو نہ مل پائی. اللہ اکبر. راہب سے جسے روٹی نہ ملی اس نے کہا کہ راہب مجھے آج روٹی نہیں ملی ہے. اتنے دنوں کا بھوکا بندہ مسلسل توبہ کے لیے نکلا تھا, ایک روٹی ہاتھ آئی تھی, اتنے دنوں کا بھوکا تھا. مگر میرے عزیزوں آپ تصور کرنا, روٹی آئی اس نے یوں کر کے دبا لی. راہب سے کہا مجھے روٹی نہیں ملی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. راہب نے کہا میں نے تو 12 لوگوں کو دے دی ہے, میں نے جب 12 لوگوں کو روٹی دی ہے پھر تجھے کیوں نہ ملی؟ انہوں نے کاؤنٹنگ تو نہیں کی, گنتی تو نہیں کی کہ 12 لوگ ہیں یا 13 ہو گئے. تو راہب نے کہا کہ تم لوگوں میں سے ایک جھوٹ بول رہا ہے, ایک نے 2 لے لی ہیں, اس لیے آج کے بعد میں تمہیں روٹی نہیں دوں گا. اتنے میں وہ بندہ بول پڑا میں ایک بڑھ گیا ہوں اور یہ روٹی میں اسے اپنی یہ دے رہا ہوں. اللہ اکبر. جب وہ مرا, اس کا انتقال ہوا, تو کسی نے خواب میں دیکھا 40 سال عبادت کر کے گیا تھا, 40 سال اللہ رب العزت کی حمد و توصیف میں لگا رہا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس نے پوچھا کیا حال ہے تیرا؟ تو وہ بندہ کہتا ہے میرے بڑے مزے ہیں, اللہ نے مجھے راضی ہو کر جنت عطا کر دی ہے. اس نے کہا کیا تمہاری 40 سال کی یہ عبادت کو اللہ نے پسند کر لیا؟ اس نے کہا نہیں, یہ 40 سال کی عبادت اللہ نے میرے منہ پہ مار دی, کیونکہ میری 40 سال کی عبادتوں پر وہ عورت کے ساتھ بتائے ہوئے 7 دن بھاری پڑ گئے. اللہ نے وہ میری عبادت 40 سالہ عبادت میرے منہ پہ مار دی. مگر جب میں نے وہ ایک روٹی اس بھوکے کو اپنی دے دی تھی, اللہ نے یہ ادا قبول کر کے میرے سارے گناہ معاف کر دیے. تو آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دو, اللہ بڑا پسند کرتا ہے دینے والے کو, اللہ بڑا پسند کرتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اس لیے خوب اللہ کی بارگاہ میں دیا کرو.